نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی قوم کے لیے جو ترقی و خوشحالی کے لیے جو ایک بنیاد فراہم کرتا ہے وہ معاشرہ کرتا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی قوم طاقتور بنانی ہے تو اسے پہلے معاشرے کے طور پر یا معاشرتی طور پر انہیں طاقتور ہونا چاہیے، کیونکہ دراصل معاشرتی جو زندگی ہوتی ہے وہ آپ کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتی ہے۔ وہاں پر جو سرگرمی ہے وہ آپ کی سوچ اور فکر کی عکاسی کرتی ہے، اور جب قوموں کو پرکھا جاتا ہے تو پھر انہی سرگرمیوں کے تحت پرکھا جاتا ہے کہ وہ جو ان کی معاشرتی سرگرمیاں جو وہ کہلاتی ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو سرگرمیاں جو ریاست کی مداخلت سے بالا تر ہو کر انجام دی جاتی ہے ان کو معاشرتی سرگرمیاں دی جاتی ہیں۔ اور مسلمانوں کی جو پہچان ہے، ان کی جو وجہ ہے ایک انفرادیت ہے، وہ بھی ان کی معاشرتی آداب و اقدار ہے۔ ان کے لباس، ان کے کھانے پینے کے انداز، ان کے سوچ اور فکر کے انداز، ان کے تہوار، غرض ہے کہ ہر معاشرتی زندگی کا جو پہلو ہے وہ مسلمانوں کو دوسروں سے جو ہے وہ منفرد بناتا ہے، اور دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بھی جو ان کے پاس ایک مؤثر طاقت ہے وہ معاشرتی اقدار ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کی حکومت بھی ختم ہوگی تو اب ایک طرف انگریز حکومت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک مثال کے طور پر لیے جانے لگے، اور دوسری طرف معاشرے کے اندر چونکہ ہندوؤں کی آبادی بہت زیادہ تھی، وہاں خوف کا بھی تصور تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو رب کر جاتی ہے۔ اس طرح سے معاشرتی سرگرمیوں کے اندر مسلمانوں کی جو انفرادیت ہے سوچ اور فکر اور تہواروں کے لحاظ سے وہ کمزور ہوتی چلے گی۔ وہ کچھ انداز جو ہے وہ مغربی انداز بنتے چلے گا، اور کچھ انداز جو ہے وہ ہندوؤں کے رسم و رواج کی عکاسی کرتے چلے گا۔ اس طرح یہاں پر ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ معاشرتی طور پر جو ہے وہ ایک ان منفرد جو طاقت اور گروہ کی ان کی جو حیثیت ہے اس کو قائم رکھا جائے، اس کو بحال کیا جائے، اور دنیا کو ان کی جو انفرادیت کا جو تصور ہے اس سے روشناس کرایا جائے۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جہاں پر زندگی کے باقی شعبوں کے اندر جو ہے وہ رہنمائی کی، وہاں ان کو معاشرتی طور پر ترقی دینے کے لیے جو ہے وہ بھی فریضہ جیسن دیا۔ اور یہاں پر ان کا جو کمال ہے وہ اس طرح کا کمال ہے کہ مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی معاشرتی برائیاں اس کی نشاندہی کی، ان کا حل بھی بیان، پھر مسلمانوں کی جو معاشرتی طاقت ہے اس کو اختیار کرنے کی بھی سوچ اور فکر بھی پیدا کی۔ تو اس طرح جو کمزوریاں تھیں اس کو دور کیا، اور جو طاقت تھی اس کو بیان کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے راستہ جو ہے مسلمانوں کے لیے متعین کیا، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو کاوش کی، اس کے اندر سب سے اہم جو کاوش ان میں سے ایک جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے رسالہ تہذیب الاخلاق، جہاں مسلمانوں کے حالات و واقعات معاشرتی سرگرمیوں کے حوالے سے جو ہے وہ برصغیر کے جو نامور اس وقت کے مسلمان تھے وہ اپنے آرٹیکل لکھتے، ان کی نشاندہی کرتے، ان کا حل ڈھونڈتے، اور مسلمانوں سے معاشرتی برائیوں سے نکلنے یا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سوچ اور فکر پیدا کرتے۔ جس کے اندر مسلمان جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اگر اپنے معاشرتی طور پر اپنی انفرادیت کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ وہ سوچ اور فکر کے اندر وہ تبدیلی کا وہ عمل تھا جو سر سید نے مسلمانوں کو دکھایا، اور جو کاوش کی ان میں سے رسالہ تہذیب الاخلاق سر فہرست ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں انہوں نے ایک اور جو کیا وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ ہے جو شائع کیا جاتا تھا، جہاں مسلمانوں کے پورے برصغیر کے اندر پائی جانے والی جو کامیابیوں کا جو ہے وہ احاطہ کیا جاتا تھا، تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ مسلمان جو ہے وہ کوئی ایک ایسی قوم نہیں ہے جو ایک محکوم قوم کا درجہ رکھتی ہے، جو ایک پستی کے شکار قوم کہلاتی ہے، بلکہ وہ بدترین حالات کے اندر بھی جو ہے وہ کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر ان کارناموں کی نشاندہی کر کے ایک طرف ان کا بطور قومی وقار میں اضافہ ہوتا، پھر وہاں جا کر دوسرے مسلمان جو اس کے ساتھ منسلک ہوتے تھے سرگرمیوں کے ساتھ، اور جو عام مسلمان تھے ان کے لیے بھی اپنے لیے ایک فخر کا پیغام بنتا تھا۔ اور کسی قوم کے لیے اپنی طاقت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ معاشرتی طور پر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقت کے معنی اور مفہوم کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رکھے۔ تو معاشرتی طور پر طاقتور بنانے کے اندر سر سید کا جو ایک اور کمال ہے وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزرا۔ پھر اسی طرح ان کی ایک اور جو سرگرمیاں وہ اثار الصنادید میں کی تصانیف ہے، اور جن میں تصاویر اس وقت کے جو مغلیہ دور کے مسلمانوں کی جو اہم تاریخی عمارات تھیں دلی اور اس کے گرد و نواح میں بالخصوص، ان تمام کو جو ہے وہ محفوظ بنا لیا گیا تصاویر کی شکل کے اندر جا کر۔ اور اس طرح آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی، کیونکہ وہاں پر ایک عمل جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع کیا گیا تھا، اس کے اندر مسلمانوں کو ان کی جو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ طاقت کے جو ان کے عنصر تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں جا کر ان کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کی جو عمارات تھی، جو ایک
ان کی عظمت کی عکاسی کرتی تھیں، ان کو جب نقصان پہنچانے کا ایک عمل شروع کیا گیا تو اس کو محفوظ کر دیا گیا، تاکہ جو نقصان پہنچانے کا جو عمل ہے اس سے مسلمانوں کو جو ہے کم سے کم ایک تاریخ کے ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ تو اس طرح کہتے ہیں آج بھی وہ تصاویر جو ہے وہ مشعل راہ ہیں کسی بھی قوم کو، مسلمانوں کا برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ایک فن تھا یا ایک ان کی تہذیب و ثقافت تھی، ان کی جو صلاحیتیں تھیں فن و تعمیر کے لحاظ سے، اس سے آگاہ کیا جا سکے۔ پھر ان کے جو ایک اور اہم سرگرمیاں جو معاشرتی سرگرمی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر پہلو سے بھی منسلک آتی ہے، وہ اردو ہندی تنازعہ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی آواز بننا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے، اور زبان ہی وہ ہوتی ہے جو کسی ایک نسل کو دوسری نسل تک جو ہے وہ جو سوچ اور فکر اور تعلیمات ہوتی ہے اس کا پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند کے اندر فارسی کے بعد مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑا ماخذ تھا اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے، چاہے وہ نثر ہو، چاہے وہ شعر و شاعری ہو، چاہے وہ دیگر تصانیف کے ماخذ ہو، وہ اردو کے اندر تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب یہ ہندوؤں کو یہ معلوم تھا کہ اگر اردو کو قائم رکھا جائے گا تو اردو کے اندر جو مسلمانوں کا جو کام ہے، جو اس کی جو ذخیرہ جو علوم کا اس کے اندر محفوظ ہے، مسلمان اس کے ساتھ وابستہ نہیں رہیں گے بلکہ ان کے لیے فخر کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ اور اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے بنارس کے اندر 1867 میں تحریک چلائی کہ اردو کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کو جو ہے وہ قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ اگر اس وقت تو کامیابی تو نہ حاصل ہو سکی، لیکن جو آواز تھی اردو کے حق میں مسلمانوں کے لیے، وہ سر سید اٹھانے والوں میں سر فہرست تھے۔ اور اس طرح اردو کو جو ہے مسلمانوں کی ایک پہچان کے ساتھ ساتھ اسے ہندوستان کی بھی پہچان کے طور پر لیا گیا، کیونکہ ان کا بنیادی استدلال یہ تھا کہ یہ زبان جو ہے وہ اگرچہ مسلمانوں کی زبان کے طور پر لی جاتی ہے، لیکن یہ صدیوں تک ہندوستان کی ایک قومی زبان کے طور پر جو ہے وہ اختیار کی جاتی رہی ہے۔ ایسا جو کام اس کے اندر ہوا ہے اور جس سطح کے اوپر یہ زبان پہنچ چکی ہے، اس کے اوپر جا کر اس کو اس سے کوئی دوسری رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی ضروری اردو زبان کو ترویج ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اردو زبان کی آج بھی مسلمانوں کی جو ایک پہچان ہے وہ اردو زبان کی ارتقاء کے نتیجے میں ہوئی۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اگرچہ سیاسی سطح کے اوپر یا حکومتی سطح کے اوپر تو وہ کوئی ایسا فیصلہ انگریزوں سے نہ لے سکے کہ اس کو قومی زبان کا درجہ جیسے موریہ دور میں حاصل تھا اس کو رہنے دیا جائے، لیکن مسلمانوں کے اندر اپنی زبان سے وابستگی کا جو تصور ہے وہ قائم کر کے ان کی وحدت کو اور ان کی یگانگت کو مستحکم بنایا۔ اس طرح سر سید احمد خان جو ہے وہ تاریخ کے ایک ایسے رہبر اور رہنما بنے کہ جنہوں نے معاشرتی سطح کے اوپر بھی مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ احسن طریقے سے، کامیاب طریقے سے، مؤثر طریقے سے اور دیر پا نتائج کے لحاظ سے ادا کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔